السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بہت سے حضرات نے یہ درخواست پیش کی ہے کہ میں اپنا تعارف کراؤں۔ تعارف تو میں تفصیلی طور پر اس وقت کراؤں گا انشاءاللہ جب فالوورز تھوڑے سے زیادہ ہو جائے۔ البتہ اپنی زندگی کی کچھ لمحات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ آپ کی زندگی میں کچھ نفع پہنچائے اور شاید یہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی، اب علم دین سیکھنے کا موقع نہیں رہا۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں اپنی مثال دیتے ہوئے، آپ نے نماز کہاں سیکھی؟ مسجد میں، امام صاحب سے، مؤذن سے، استاد سے یا اپنے والدین سے؟ میں نے نماز سیکھی ہے ایک آڈیو کیسٹ سے۔ اس زمانے کے اندر جو ہے سی ڈیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی کہ آپ ویژول طریقے پر دیکھ پائے، تو ایک آڈیو کیسٹ اسے سن کر جو کچھ کہا جاتا تھا اس کی نقاری کرتا تھا اور جو کچھ کہا جاتا تھا اسے لکھ لیتا تھا۔ اس طور پر ایک آڈیو کیسٹ کے ذریعے میں نے نماز سیکھی ہے۔ عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، مجھے کلمے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، لیکن کلمے کا دوسرا حصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں نے ارادہ کیا کہ میں مدرسے کا سفر کروں اور جا کر علم دین سیکھوں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، جو کالج کے ماحول سے واقف تھا، اس سے انسیت رکھتا تھا، اس کا عادی تھا، وہ اچانک مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ جانتا تک نہیں کہ مدرسے کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی مدرسہ نہیں، میں نے زندگی میں کوئی مدرسہ نہیں دیکھا تھا۔ مدرسہ کیسا ہوتا ہے، مدرسے میں تعلیم کیسی ہوتی ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن البتہ اللہ کے فضل سے میں نے مدرسے کا رخ کیا۔ مدرسے پہنچنے کے بعد میں نے وہاں کیا پڑھائی کی؟ میں جا کر بیٹھا ان 5-6 برس کے بچوں کے ساتھ اور نورانی قاعدہ سیکھتا تھا، الف با تا سا سیکھتا تھا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے ایک ایسے نوجوان کے لیے کہ وہ 5-6 سالہ بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو بھی ڈانٹا جائے، ہمیں بھی ڈانٹا جائے، تو آسان ہے کہ انسان اپنے قدم کو پیچھے اٹھا لے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے میں جمے رہا۔ اس کے بعد میں نے اردو زبان باقاعدہ سیکھی، پھر اس کے کچھ زمانے کے بعد ہی میرا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میں 8-9 سال مدرسے کی زندگی گزارتا اپنی اہلیہ سے الگ ہو کے۔ جب میری پہلی بچی پیدا ہوئی اس وقت بھی مدرسے کے ماحول میں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے بعد میرا ارادہ بنا کہ مجھے علم دین اور سیکھنا ہے، مجھے مفتی بننا ہے، مجھے افتاء کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا 2 سال کے لیے، اس وقت جب کہ میری عمر 30 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ تو ایک وہ دن ہے جس میں میں نے نماز سیکھا، اور آج کا دن ہے کہ یہ علمی سفر مسلسل طور پر جاری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں نے کچھ نیا نہ سیکھا ہو۔ مختلف کورسز، مختلف کتابیں، یہ روزانے کی زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، تانے کے انداز میں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کا نظریہ بھی بدلا، اور وہ بھی چاہنے لگے کہ ہمارا بیٹا بھی علم دین اسی طور پر سیکھے۔ یہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ So next time when you feel you're old enough to learn Islam, think twice۔ کیا پتہ آپ کا ایک مرتبہ قدم اٹھانا اور آگے بڑھانا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔